بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں سمر علی خان۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام زندان سے رہائی کے بعد مصر کے وزیر پیداوار مقرر ہوئے تو انہوں نے بحیثیت وزیر پیداوار مصر کے قحط کا کس طریقے سے سامنا کیا اور مصر والوں کے ساتھ انہوں نے غلے کے لین دین اور ان کی غلے کی ضرورت کو کس طریقے سے پورا کیا۔ اس حوالے سے میں تفسیر نور الثقلین کی ایک انتہائی قیمتی عبارت آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے اپیل ہے 14 چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر کے اور شیئر کر کے ممنون فرمائیں۔ صاحب تفسیر نور الثقلین نے اردو ترجمہ کی جلد 4 صفحہ نمبر 451-52 پہ تحریر کیا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام پیداوار کے وزیر مقرر ہوئے تو 7 سال تک بارشیں ہوتی رہیں اور خوب غلہ پیدا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ان سالوں میں یہ احتیاط برتی کہ لوگوں کو ان کی ضرورت کے برابر دانہ نکالنے کی اجازت دی اور ضرورت سے زائد فصل خوشوں سمیت خریدتے رہے اور اسے بڑے بڑے گوداموں میں محفوظ کراتے رہے۔ پھر جب خشک سالی شروع ہوئی تو آپ علیہ السلام نے خشک سالی کے پہلے سال درہم و دینار کے عوض غلہ فروخت کیا، یہاں تک کہ لوگوں کے گھروں میں جتنے درہم و دینار تھے سب ختم ہو گئے اور تمام درہم و دینار یوسف علیہ السلام کے خزانے میں جمع ہو گئے۔ پھر دوسرا سال شروع ہوا تو آپ علیہ السلام نے زیورات و جواہر کے عوض لوگوں کو غلہ فروخت کیا، جہاں تک کہ پورے مصر میں کسی کے پاس زیورات نہ رہے اور تمام زیورات یوسف علیہ السلام کے خزانے میں جمع ہو گئے۔ پھر خشک سالی کا تیسرا سال شروع ہوا تو آپ علیہ السلام نے جانوروں اور مویشیوں کے عوض لوگوں کو غلہ فراہم کیا، یہاں تک کہ مصر میں کسی کے پاس جانور نہ رہے اور سب کے سب جانور یوسف علیہ السلام کی سرکاری تحویل میں آ گئے۔ چوتھا سال شروع ہوا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ان کے غلاموں اور کنیزوں کے عوض غلہ فراہم کیا، یہاں تک کہ پورے مصر میں کسی کے پاس غلام اور کنیز باقی نہ رہے، تمام غلام اور کنیزیں حضرت علیہ السلام کی تحویل میں آ گئی۔ پھر خشک سالی کا 5واں سال شروع ہوا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ان کی زمینوں اور گھروں کے عوض غلہ فراہم کیا، یہاں تک کہ پورے مصر کی زمینیں اور مکانات حضرت یوسف علیہ السلام کی ملکیت میں چلے گئے۔ پھر خشک سالی کا 6واں سال شروع ہوا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ان کی انہار اور مزارے کی عوض غلہ فراہم کیا، یہاں تک کہ مصر کی تمام نہریں اور راجباہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی ملکیت میں چلی گئی۔ پھر خشک سالی کا 7واں سال شروع ہوا تو لوگوں کے پاس غلہ خریدنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، انہوں نے اپنے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام بنا لیا، چنانچہ اس سال پورے مصر کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے۔ اس طریقے سے تمام اہل مصر اپنی جملہ اشیاء و اموال سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کی ملکیت بن گئے، اور وہی مصر جہاں کچھ عرصہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام کہا جاتا تھا، اب سارے کا سارا مصر اپنے تمام تر اموال سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کی غلامی میں آ چکا تھا۔ لیکن کیا کہنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بلندی کردار کے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان تمام غلاموں اور کنیزوں کو راہ خدا میں خدا کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، اور جو کچھ غلہ کی عوض ان سے لیا تھا وہ بھی انہیں ان کا مال واپس لوٹا دیا، اور مصر والوں پر ایسا احسان کیا کہ جس جیسا احسان پھر مصر کی تاریخ میں مصر والوں پر کوئی نہ کر سکا، نہ ہی حضرت یوسف سے پہلے اور نہ ہی حضرت یوسف کے بعد۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر مصر میں یہ کسی کو کہنے کی جرت نہ ہو سکی کہ یوسف علیہ السلام ایک غلام تھے،
بلکہ سب مصر والے کہتے تھے کہ ہم یوسف علیہ السلام کے غلام ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔